السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات المسلمین کا صفحہ نمبر 101 آپ کے سامنے کھلا ہے۔ اس میں روح دوم ہم نے پڑھنی ہے۔ دوسری روح تحصیل و تعلیم علم دین۔ تحصیل کا معنی حاصل کرنا اور تعلیم کا معنی سکھانا، سیکھنا اور سکھانا علم دین کا، یعنی دین کا سیکھنا اور سکھلانا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم یعنی دین کا طلب کرنا، یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم سے مراد دین کا علم ہے۔ علم سے مراد یہاں پر دین کا علم ہے۔ فائدہ، فے سے مراد ہے فائدہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، خواہ عربی کتابیں پڑھ کر، خواہ اردو کی کتابیں پڑھ کر، خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر، خواہ معتبر واعظوں سے وعظ کہلوا کر، یعنی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر، یا علماء سے مسئلے پوچھ کر۔ اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکیں اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکیں، وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں۔ یہ فائدہ ہو گیا۔ دین سیکھنے کا مطلب کیا ہے، دین کیسے سیکھنا ہے؟ یہ نہیں کہ ہر کوئی مدرسے میں داخلہ لے اور پڑھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اس کی ضروریات زندگی ہیں دینی اعتبار سے، ان کو سیکھے۔ نماز سیکھے، روزہ سیکھے، زکوٰۃ سیکھے، کاروبار کر رہا ہے اس کا طریقہ سیکھے، دینی اعتبار سے مسئلہ پوچھتا رہے کہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، وہ جائز ہے ناجائز ہے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر، یہ ایک صحابی کا نام ہے، حضرت ابو ذر غفاری، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم یعنی دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا عمل نہ ہو، کیونکہ سیکھنا ایک مستقل فرض ہے، مستقل عبادت ہے، عمل کرنا اس پر ایک علیحدہ عبادت ہے، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ، یہ غلطی ہے۔ یعنی یہ غلط بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اگر سیکھوں گا تو عمل نہیں کر سکوں گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ سیکھوں ہی نہ۔ سیکھنا علیحدہ کام ہے اور اس پر عمل کرنا علیحدہ کام ہے۔ جب تک عمل نہیں کرے گا اس کو سیکھ نہیں سکے گا، جب تک سیکھے گا نہیں اس پر عمل نہیں کر سکے گا۔ دیکھو اس میں صاف فرمایا ہے کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو، دونوں حالت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا، یہ بھی بڑی دولت ہے، عقیدہ اس کا تصور نظریہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کبھی تو عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بتلا دے گا، یہ بھی ضرورت و ثواب کی بات ہے، یہ بھی ضرورت و ثواب کی بات ہے۔ اسی طرح ہم بعض جگہ ایسی باتیں سنتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم اس کا غلط معنی نکالا جاتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں کہتے کیوں ہو؟ اس کا معنی یہ نکالا جاتا ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے، عمل نہیں کر سکتے، تو وہ سکھائیں بھی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان سکھائے اور پھر اپنے آپ کو بھی شرم دلائے کہ میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان سکھاتا ہے، جب دوسرے کو سکھاتا ہے، دوسرے کو تعلیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم یعنی دین کی بات سیکھے، پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھلا دے۔ فرمایا کہ یہ صدقہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے بھائی مسلمانوں کو بھی بتلا دیا کرے، اس کا ثواب تمام خیرات سے زیادہ ہے، یعنی بھلائی کے تمام کاموں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ ذرا سی ہلانے میں 1000 روپیہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ زبان ہلا دی اور کتنا ثواب مل گیا کہ وہ لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ خیرات کرتا، صدقہ کرتا، اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ نمبر 4، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔
سورہ تحریم کی آیت مبارکہ ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھلاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے، نہیں تو انجام دوزخ ہے۔ یہ سب حدیثیں کتاب ترغیب سے لی گئی ہیں۔ منذری کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اس کا حوالہ دیا ہے۔ نمبر 5، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے، ان میں یہ چیزیں بھی ہیں۔ ایک علم یعنی دین کا علم جو سکھلایا ہو، یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتلایا ہو، اور اس یعنی علم کو پھیلایا ہو، مثلا دین کی کتابیں تصنیم کی ہوں، یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہوں، یا طالب علموں کو دی ہوں، یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہو، جس سے علم دین پھیلے گا، اور یہ بھی مدد دے کر اس پھیلانے میں ساجی ہو گیا، یعنی شریک ہو گیا، حصے دار بن گیا۔ دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ کر مرا ہو، اور بھی کئی چیزیں فرمائیں، ابن ماجہ اور بہقی۔ نمبر 6، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو۔ جو انسان علم سکھاتا ہے اولاد کو، اس سے بڑھ کر کوئی بہتر چیز اولاد کو نہیں دیتا۔ نمبر 7، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص 3 بیٹیوں کی یا اسی طرح 3 بہنوں کی عیالداری یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری کرے، پھر ان کو ادب یعنی علم سکھلا دے اور ان پر مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے، یعنی ان کی شادی ہو جائے جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں، گھر بس جائیں ان کے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے 2 کی نسبت پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر 2 ہی بہنیں یا بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا 2 میں بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک شخص نے 1 کی نسبت پوچھا، آپ نے فرمایا 1 میں بھی یہی فضیلت ہے۔ یہ حدیثیں مشکات سے لی گئی ہیں، مشکات المصابیح سے یہ احادیث لی گئی ہیں۔ فائدہ، ان حدیثوں میں اور اسی طرح اور بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے۔ اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت نہ اتنی فرصت، اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے ایسے آسان طریقے بتلا جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکیں۔ تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے۔ نمبر 1، جو لوگ اردو حرف پہچان سکتے اور پڑھ سکتے ہیں، یعنی اردو حروف پہچانتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، وہ تو ایسا کریں کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہیں جیسے بہشتی زیور، تعلیم، تبلیغ دین، تسہیل المواعظ کے سلسلے کے بعد جتنے بھی جائیں، ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لے، یعنی بالکل عام آدمی صرف اردو پڑھ سکتا ہے، وہ کسی آدمی سے، کسی جاننے والے سے، عالم سے، دیندار سے وہ کتابیں پڑھ لے، اور جب تک کوئی ایسا پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے، جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کوئی شبہ ہو وہاں پینسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے، لگا دے، پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور سمجھ لے، اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد میں یا بیٹھک میں دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے۔ بظاہر بالکل سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن انسان نے سیکھ بھی لیا اور سکھا بھی دیا۔ شاید کہ وہ مدرسوں میں زندگیاں بسر کرنے والوں سے کئی گنا آگے چلا جائے، فضیلت کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے، سکھانے کے اعتبار سے۔ اصل تو سیکھنا سکھانا وہی ہے نا جس میں اخلاص للہیت ہو اور انسان دکھلاوا نہ چاہتا ہو، اور گھر میں آ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے۔ اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دھیان میں چڑھا کر جتنا یاد رہے، دھیان میں چڑھا کر مرادے کے ذہن میں رکھ کر جتنا یاد رہے اپنے گھروں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کریں۔ نمبر 2، جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے سمجھدار آدمی کو اپنے یہاں بلا کر اس سے اسی طرح وہی کتابیں سن لیا کریں اور دین کی باتیں پوچھ لیا کریں۔ اگر ایسا آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے تجویز ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، یعنی وہ مستقل طور پر آئے ان کتابوں میں سے کچھ پڑھ کر سنا دے، سمجھا دے۔
اگر اس کو کچھ تنخواہ بھی دینا پڑے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندہ کے طور پر جمع کر کے ایسے شخص کو تنخواہ بھی دے دیا کریں، کیونکہ ہر آدمی کی فرصت ایسی نہیں ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہر آدمی کو اپنا وقت دے سکے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے کوئی تنخواہ کا بندوبست کر سکتے وہ کریں۔ دنیا کے بے ضرورت کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، اگر دین کی ضروری بات میں تھوڑا سا خرچ کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر ایسا آدمی جو تم کو دین کی باتیں بتلائے اور ایسی کتاب میں اپنی عقل سے تجویز مت کرنا، اپنی طرف سے کتابیں نہ طے کر لینا، کسی اچھے اللہ والے عالم سے صلاح یعنی مشورہ لے کر تجویز کرنا۔ نمبر 3، ایک کام یہ پابندی سے کریں کہ جب کوئی کام دنیا کا یا دین کا کرنا ہو جس کا اچھا یا برا ہونا شروع سے نامعلوم ہو، اس کو دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ جب بھی نہ کوئی نیا کام ہو، کوئی کاروباری معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، پہلی مرتبہ پہلا اس کو سیکھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، تو کسی عالم سے پوچھ لیں، اور وہ جو بتلائے اس کو خوب یاد رکھیں اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کریں۔ یہ ہے اصل بات، کہ جتنی بات سیکھی اس کو سکھانے کی فکر کرنا، تو سکھانے کی کوشش کرنا۔ اور اگر ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط بھیج کر پوچھ لیا کریں۔ جواب کے واسطے ایک لفافے پر اپنا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کریں۔ یعنی انسان آج دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جائے تو یہ سوشل میڈیا، ای میل کے ذریعے اور کئی دیگر روابط کے ذریعے دنیا بھر کے علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، پوچھ کر عمل کیا جا سکتا ہے، آگے سکھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے جواب دینا اس عالم کو آسان ہوگا اور جلدی بھی آئے گا۔ مختلف دارالفتہ ہیں، وہاں سوال کیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اس بات کی پابندی رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں، یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر ارادہ کر کے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو اور ایسا عالم پاس بھی نہ ہو، جیسے گاؤں والے ایک طرف پڑے رہتے ہیں، تو جب کبھی شہروں میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ کریں، اور کوئی بات یاد آ جائے تو پوچھ لیا کریں۔ بات یہ بھی ہے کچھ نہیں پوچھا، محض ایک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا، اسی صحبت کے اندر بیٹھنے سے اسے اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، ایک کام ضروری سمجھ کر یہ کیا کریں کہ کبھی کبھی مہینہ 2 مہینے میں کسی عالم کی صلاح سے، یعنی کسی عالم کے مشورے سے، یعنی کہ ہر کسی کا بات سن لیا جائے۔ جیسا کہ آئے گا سوشل میڈیا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کی بات آ رہی ہے، ایک بات اس کی آ رہی ہے، دوسری بات اس کی آ رہی ہے، اور عوام بیچاری کنفیوژن کا شکار ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہاں وضاحت کی کہ کسی عالم کی صلاح سے، کسی عالم کے مشورے سے کسی واز کہنے والے کو اپنے گاؤں یا اپنے محلے میں بلا کر اس کو واز سنا کریں۔ لازمی نہیں کہ اس کی تشہیر کی جائے، خاموشی کے ساتھ لوگ جاننے والے اکٹھے کر کے ان کا بات سن لیا کریں، جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف دل میں پیدا ہو کہ اس سے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو واز ہوتا ہے در حقیقت یہ تذکیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ یہ بات تو مجھے پہلے بھی آتی تھی، میں کیا سن کے کروں گا۔ اسی وجہ سے واعظین جو ہے نا، وہ جو ٹھیک واعظین نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے کلام کے اندر ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی حاصل کریں۔ واعظ کا مقصود یہ نہیں تھا، واعظ کا مقصود تھا تذکیر۔ تذکیر کا معنی یہ ہوتا ہے جو بات بھولی ہوئی ہے وہ یاد آ جائے، وہ بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ جیسے صحابہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے آؤ بیٹھیں ہم مل بیٹھ کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں، یعنی خشیت، خوف خدا، اس کو تر و تازہ کر لیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واعظ کا معنی یہ ہے کہ نت نئی باتیں ہوں، من گھڑت واقعات ہوں، ایسی عادی سنا دی جائیں جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، کوئی پیچھے سورس نہ ہو، کیونکہ عوام کی دلچسپی کس میں آئی کہ نت نئی چیز ہو، دلچسپی والی ہو، اور واعظین نے بھی پھر ایسے ہی کیا۔ یہ مختصر بیان ہے دین سیکھنے کے طریقوں کا، اور طریقے بھی کئی کیسے بہت آسان ہیں۔ اگر پابندی سے ان طریقوں کو جاری رکھیں گے تو دین کی ضروری باتیں بے محنت حاصل ہو جائیں گی، یعنی بغیر مشقت کے حاصل ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 باتوں کا اور خیال رکھیں کہ وہ بطور پرہیز کے ہیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کافروں کے اور گمراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جائیں،
اول تو کفر کی اور گمراہی کی باتیں کان میں پڑھنے سے دل میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے. ہر کسی کو سننا، ہر کسی کی کتاب پڑھنا، یہ دل کو اندھیرا میں کرنے والی بات ہے. دوسرے بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، پھر اگر غصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مقدمے کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، سب میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے اور روپیہ بھی. یہ سب باتیں پریشانی کی ہیں. اور اگر غصہ ظاہر نہ کر سکے تو دل ہی دل میں گھٹن اور رنج پیدا ہوتا ہے. خام خواہ بیٹھے بٹھلائے غم خریدنا کیا فائدہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، کہ اس میں بھی اکثر ویسی ہی خرابیاں ہو جاتی ہیں جن کا بھی بیان ہوا. ایک آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس سے بحث کی، نعوذ باللہ اس نے کوئی غلط غلط بات کہہ دی، پھر کیا کریں گے؟ آیا اس پر غصے کو پی جائیں گے تو گھٹن میں رہیں گے، یا غصے کا اظہار کریں گے تو دنیا کے جھنڈوں میں پھنس جائیں گے. اور ایک بڑی خرابی ان دونوں باتوں میں اور ہے جو سب خرابیوں سے بڑھ کر ہے، وہ یہ کہ ایسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کوئی بات کفر کی اور گمراہی کی ایسی کان میں پڑ جاتی ہے جس سے خود بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے. بلا وجہ شیطانی بسابس پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنے پاس اتنا علم نہیں کو دل سے دور کر سکے تو ایسا کام کیوں کر جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو. اور اگر کوئی خام خواہ بحث چھیڑنے لگے تو سختی سے کہہ دو کہ ہم سے ایسی باتیں مت کرو. اگر تم کو پوچھنا ہی ضروری ہو تو عالموں کے پاس جاؤ. اگر ان سب باتوں کا خیال رکھو گے تو دوا اور پرہیز کو جمع کرنے سے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ دین کے تندرست رہو گے اور کبھی دین کی بیماری نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق دے. خلاصہ یہ ہوا کہ دین کی باتوں کو سیکھنا اور سکھلانا ایک علیحدہ کام، یہ ہے علاج. نمبر 2 پرہیز ہے، وہ یہ ہے کہ نادینوں کی بے دینوں کی باتوں کو نہ سننا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرنا، ان کی کتابیں نہ پڑھنا. بڑی عجیب بات ہے کہ یہ اسی طرح کی چیزیں پڑھنے سے بعض دفعہ پڑھے لکھے لوگ، دینی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے امراض کے شکار ہو جاتے ہیں جنہیں تشکیک کہا جاتا ہے. تشکیک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رسول کے بارے میں نعوذ باللہ شکوک و شبہات، غلط خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ محض اس وجہ سے کہ ہر طرح کی کتاب پڑھ لی، وہ گمراہ کی لکھی ہوئی ہے، غلط آدمی کی لکھی ہوئی ہے، سب کو پڑھ لیا. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سب کو پڑھوں گا میرے مطالعے میں وسعت ہوگی. ایسا نہیں، مطالعے میں وسعت اس کا نام نہیں ہے. دین کے طالب علم کو بھی ہر طرح کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ لے کر اساتذہ سے اور دیگر بڑوں سے مشورہ لے کر پھر کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر اس کو پڑھنا چاہیے. اگلی روح تفصیلی ہے. چلیں آج کا سبق یہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو ہفتے والے دن ہم انشاءاللہ پہلے پارے کا ٹیسٹ لے لیں گے. تو اب ہفتے کو انشاءاللہ کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.